حاضرین، جب ہم صف عزائے حسین بچھاتے ہیں تو ہم عزاداروں کو بھی یاد کرتے ہیں۔ کچھ ہستیاں، شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنا مقام، اپنی جگہ، اپنی یادیں چھوڑ دیتی ہیں۔ مجلس کے اہتمام، مہمانوں کا انتظار، یہ مرحومہ کی حسین سے محبت اور مجلس حسین سے انسیت، یہ علامت ہے۔ افسوس ہوتا ہے جانے والا ایک خلا ہمارے درمیان بنا کے چلا گیا۔ آج شخصیت ایک ہے، لیکن بچے اپنی ماں کو یاد کر رہے ہیں، بہنیں اپنی بہن کو یاد کر رہی ہیں، شوہر اپنی شریک حیات کو یاد کر رہا ہے، دوست دوست کو یاد کر رہی ہے۔ یعنی جس سے جو رشتہ ہے وہ رشتہ رو رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ کربلا والوں کے صدقے میں، محمد و آل محمد کے طفیل میں ان غمزدہ دلوں کو تسلی ملے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہاں کوئی ہمیں نہیں ہے، ہر ایک کو آگے پیچھے یہاں سے رخصت ہی ہونا ہے، جانا ہی ہے۔ لیکن جو چلا جاتا ہے وہ اپنے پیچھے نہ معلوم کتنے آنسوؤں کے کتنے قافلوں کو چھوڑ کر جاتا ہے۔ تسلی کے لیے ہمارے پاس یہی راستہ اور یہی وسیلہ ہے۔ یہ وسیلہ بھی ہم کو اہل بیت سے ملا ہے۔ لہذا آپ سب سے گزارش ہے کہ مجلس کے آغاز سے قبل ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے ان سوروں کا ثواب بطفیل محمد و آل محمد مرحومہ وحیدہ بانو بنت سید اطہر حسین حیدری کے روح۔ اللہم صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ وحیدہ بانو بنت اطہر حسین حیدری مرحوم کی روح، پروردگار مرحومہ کی گناہ کبیرہ معاف فرما دے اور ہماری رحمت میں جمع۔ فاتحہ برائے شہدائے کربلا۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین
وطبيب قلوبنا وإمام رسلنا أبي القاسم المحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ومنتجبين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإن للآخرة والأولى. صلوات الله. عزیزوں، بہت ضرورت ہے قرآن مجید کی اس آیت کی بار بار تلاوت کی جائے تاکہ بار بار ہم کو اس بات کا احساس رہے کہ ہم کو ہدایت کی ضرورت بھی ہے اور ہمارے لیے ہادی بھی موجود ہے. بہت زیادہ تلاش کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ کہ ہمارے سامنے راہیں ہموار ہیں، راستے کشادہ ہیں. بس صرف تلاش ہدایت ہے تو در آل محمد پر آ کر بیٹھ جاؤ، یہاں حاضری دے دیں تو یہاں سے ہم کو اپنا مقصد حاصل ہو جاتا ہے. اللہ نے تو وعدہ کیا ہے، وہ صادق الوعد ہے کہ ہم تمہاری ہدایت کا اہتمام بھی کریں گے، انتظام بھی کریں گے، اور یہ دنیا ہم نے تمہارے ہی لیے بنائی ہے. اسی لیے پہلے کائنات کو خلق کیا اور تمام چیزوں کو خلق کرنے کے بعد سب سے آخر میں انسان کو بنایا اور یہ تعارف کرایا دنیا کا کہ انسان، ہم نے تجھے بڑی محبت سے خلق کیا ہے، بڑے پیار سے خلق کیا ہے. ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تمام چیزیں جو ہم نے خلق کی ہیں، یہ خلقت، یہ خلائق، یہ سب تمہارے لیے ہے. اب یہ زمین، یہ آسمان، یہ شمس و قمر، جو کچھ بھی دنیا کی تمام نیچرل چیزوں سے جو ہم استفادہ کرتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں، تو وہ اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس نے عطا کی ہے. لیکن ایک شرط کے ساتھ عطا کی ہے، اور اس شرط کو بھی آپ سمجھیں کہ انسان، ہم نے دنیا کو تمہارے لیے خلق کیا ہے، لیکن تم کو دنیا کے لیے نہیں خلق کیا ہے. دنیا کو تمام چیزیں ہمارے لیے آرام اور آسائش کی، یعنی زندگی کے جو وسائل ہیں، سانس لینے کے لیے جو گیس ہم لیتے ہیں، وہ بھی اسی کی خلق کی ہوئی ہے، وہی مخلوق ہے. اگر یہ ہٹا دی جائے تو سانس لینا دشوار ہو جائے. عزیزوں، یا تو میرے علم میں کمی ہے، میری سمجھ میں کمی ہے، یا میری معلومات نہیں ہے اس حد تک کہ ابھی چند مہینوں پہلے کی بات ہے، کہا کہ وہ آکسیجن سلنڈرز کم ہو گئے ہیں. قحط پڑا ہوا تھا آکسیجن سلنڈرز کا، ہے نا، سلنڈرز کا ایک قحط تھا. اور جو صاحب اختیار و اقتدار لوگ تھے، جن کے پاس جو صاحب حیثیت تھے، انہوں نے سلنڈر لے کے رکھنا شروع کر دیے تھے. تھا یہ میری جہاں تک نالج میں بات ہے کہ سلنڈر لے کے رکھنا شروع کر دیے تھے کہ آکسیجن کم ہو رہی ہے، مل نہیں رہی ہے، اور قحط پڑا ہے، اور یہ ہوا ہے. میں گھر میں بیٹھ کر یہ سوچتی رہی کہ یہ تو اللہ کی عطا ہے. اس نے جو ہوائیں خلق کی ہیں، جو روانی عطا کی ہے، اور اس میں جو گیسز کا پروپورشن ہے، وہ ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے.
کے معنی یہ ہے کہ اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے جسم میں کوئی فطور ہے، ہمارے اندر کوئی غلطی ہے۔ اگر آپ اس سے متفق نہ ہوں تو آپ کو تکرار کی پوری چھوٹ ہے۔ مجھے نہیں معلوم ہے، میرے علم میں کمی ہے یہ کہ ایسا کیوں ہوا، مجھے نہیں معلوم، لیکن گھر پر بیٹھ کے یہی سوچتی رہی کہ لاکھ سلنڈرز مل جائیں، لاکھ آکسیجن مل جائے، جب انٹیک کی صلاحیت ہی نہیں ہوگی، جب ہمارے اعضاء ختم ہو جائیں گے تو کیا کرے گی آکسیجن؟ تو اب کیونکہ ایک ہیبت آ رہی تھی، ایک وحشت تھی، اس وبا کے لیے لوگوں پر ایک خوف، ایک ڈر کا ماحول بن گیا تھا، اور جب زیادہ ڈر اور خوف ہوتا ہے تو پھر ذہن ساتھ نہیں دیتا، یہ کیا ہے؟ اب یہ جو ہمارے لیے، یہ انسان کے لیے تو اللہ نے خلق کیا ہے، دریا انسان کے لیے ہے، یہ اشجار، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ شمس و قمر، یہ کہکشاں، جو کچھ ہے اللہ کہہ رہا ہے انسان ہم نے تمہارے لیے خلق کیا ہے، لیکن تم کو ان کے لیے نہیں بنایا ہے، تمہارے لیے تو ہے، لیکن یہ خود عالم وجود میں کیسے آئی کائنات؟ کائنات جو عالم وجود میں آئی ہے، ماشاءاللہ سمجھدار مجمع ہے، آپ نے 1000 مرتبہ یہ بات سنی ہے کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے حبیب، اے پیغمبر، اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کو خلق نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ختم المرسلین کے، خاتم النبیین کے صدقے میں کائنات بنی۔ بہت واضح ہے، عیاں ہے، بات ظاہر ہے کہ خاتم النبیین کے حبیب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے صدقے میں کائنات عالم وجود میں آئی، صدقہ ان کا، دنیا ہمارے لیے، فائدہ ہمارا، فیض ہمارا۔ آپ کس کس کا شکریہ ادا کریں گی اور کس کس کی تکذیب کریں گی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس کی تکذیب ہوگی؟ ہم انکار نہیں، ہم سرتابی نہیں کر سکتے، ہم سر نہیں اٹھا سکتے۔ یعنی جس کائنات کو، جس دنیا کو ہمارے لیے آباد کیا گیا، وہ بھی محمد مصطفیٰ کے طفیل میں، ظہور میں آئی ہے، تو ہمیں تو شکر گزار ہونا ہے، اس آخری نبی کا بھی شکر گزار ہونا ہے۔ ہدایت تو بات کی بات ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اور ہادیان حق بھیجے ہیں، کتنے بھیجے؟ 1,24,000 بھیجے، اور یہ ہماری بے بسی بھی ہے کہ ہم سب کے نام نہیں جانتے ہیں، لیکن ایک قیاس ہے، توجہ کیجیے گا، قیاس یہ ہے کہ جتنے معزز ہستیاں، جتنے رہنما، جتنے رہنمائے حق، جتنے رہنمائے دین، ادیان تو بہت سے ہیں، وہ ہماری نالج میں ہیں یا اس دنیا میں آئے ہیں، وہ سب، قیاس یہ ہے کہ 1,24,000 میں شامل ہی ہوں گے، ورنہ وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ اچھا، اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو پھر وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ ہمیں کوئی تو ان کی تاریخ معلوم ہو، ہمیں کچھ تو ان کے بارے میں معلوم ہو، بس ہم کیونکہ صادق رسول کی زبان سے سن لیا کہ ہم سے پہلے 1,23,999 اور آ چکے ہیں اور سب کے سب برحق ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر بعد میں آنے والا، ہر چلا جانے والے کے میں خامیاں نکالتا ہے، اس کو معزول کرتا ہے، جب پہلے والا معزول ہو جاتا ہے تو بعد میں آتا ہے۔ لیکن آپ حسن اخلاق دیکھیے، حسن اخلاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ فرما رہے ہیں ہم سے پہلے جتنے آئے وہ سب حق پر تھے، وہ سب
راہ حق پر تھے، وہ سب ہدایت دینے کے لیے آئے تھے، اللہ کا وعدہ پورا کر رہے تھے۔ فرما رہے ہیں کہ ہم سے پہلے عیسیٰ نے بھی دعوت حق دی ہے، عیسیٰ سے پہلے موسیٰ نے بھی دعوت حق دی ہے، موسیٰ سے پہلے جناب ابراہیم نے بھی دعوت حق دی ہے، ابراہیم سے پہلے نوح نے بھی دعوت حق دی ہے، نوح سے پہلے آدم نے بھی دعوت حق دی ہے۔ یعنی جتنے ہیں سب حق کا راستہ دکھا رہے ہیں، یہی تو ہدایت ہے۔ اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ہمیشہ در ہدایت کو کھلا رکھیں گے، راستہ تم کو دکھاتے رہیں۔ سورج چمک رہا ہے، دھوپ نکلی ہے، روشنی پھیلی ہے، کوئی خود سے سائے میں بیٹھ جائے اور اندھیرے میں جا کے بیٹھ جائے تو اس کو سورج کیا کرے، اس کو آفتاب کیا کرے؟ جن لوگوں نے نبیوں سے استفادہ نہیں کیا، فیض حاصل نہیں کیا، وہ کل بھی گمراہ تھے، آج بھی گمراہ ہے، آج بھی گمراہ۔ اور جس نے استفادہ کر لیا، جس نے فیض حاصل کر لیا، وہ منزل ایمان کا راہی بھی ہے، اس کو صراط مستقیم کے معنی بھی معلوم ہے، اس کو حیات کی کامیابی کے راز بھی معلوم ہے کہ زندگی یہ جو چند روزہ زندگی ہے، ہمیشہ تو نہیں ہے کسی کو رہنا ہے، کیسے کامیابی کے ساتھ گزارے یہ وہ جانتا ہے کہ جو ہدایت حق کو سمجھ چکا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد، جو سمجھ چکا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم ہادی بھیجتے رہیں گے۔ اچھا اے پروردگار، تو نے انسان کو خلق کیا، لیکن انسان کی تو دو طرح کی صنف ہے، اور دونوں کی زندگی کا میں کچھ فرق پایا جاتا ہے، دونوں کی زندگی کا، دونوں کے جینے میں کچھ فرق ہے ضرور۔ ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، لہذا ہدایت میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ ایک ہادی ہو اور ایک ہادیہ ہو، ایک راستہ دکھانے والا ہو، ایک راستہ دکھانے والی ہو، ایک عمل کرنے والا ہو، ایک عمل کرنے والی ہو، ہے نا؟ اور اگر یہ ہمارے لیے ہدایت نہ ہوتی تو پھر ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ محمل ہو جاتا کہ بھئی ایک کو ہدایت کی، ایک کے لیے 1 2 نہیں، 1000 10,000 20,000 نہیں، 1.25 لاکھ انبیاء آ گئے، اور عالم نسواں کی ہدایت کے لیے کوئی نہیں ہے۔ لہذا ایسا نہیں ہے، اللہ عادل ہے، اس کی ایک صفت عدل بھی تو ہے۔ توحید کے بعد عدل بھی تو اس کی صفت ہے، اس کے دامن عدالت پر حرف آ جاتا۔ اگر وہ مردوں کی ہدایت کا انتظام کرتا اور خواتین کی ہدایت کا انتظام نہ کرتا، عورتوں کی ہدایت کا انتظام نہ کرتا، تو عورتوں کی ہدایت کے لیے بھی خاتون ہی ہونا چاہیے، ہم جنس ہم صنف، اس لیے کہ یہ وہ ہدایت ہے جو خالی زبانی نہیں ہے، عمل کر کے دکھانا ہے، زندگی گزار کے دکھانا ہے، اور یہ فیصلہ کر کے جانا ہے کہ کہاں زندگی کامیاب ہے، کہاں زندگی ناکامیاب ہے۔ ہمارے اور آپ کے فیصلہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں کی کامیابیاں کہیں اور تلاش کرتے ہیں، توجہ کر رہی ہیں، کہیں اور تلاش کرتے ہیں، لیکن اسلام نے کیا کہا ہے، دین نے کیا کہا ہے؟ ہم ایسی خاتون تمہارے درمیان بھیجیں گے کہ جس پر 1 2 نہیں، تمام عالم نسواں فخر کرے گا، اور جس شخصیت پر عالم نسواں فخر کرتی ہے وہ ہماری اور آپ کی سیدہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ہے۔ کسی زبان میں طاقت نہیں ہے کہ سیدہ عالمیان یا علی یا علی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سلامتی امام زمانہ آواز بلند تر صلوات، کسی زبان میں طاقت نہیں ہے
کہ جو اس شخصیت کے فضائل بیان کرے، فضائل بیان کرے، جس کا ذکر کرنے کے لیے، جس کا نام لینے کے لیے ہم کو پہلے وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ وضو کرو تب ذکر مادر حسنین کرو۔ کیا وضو کہاں کیا جاتا ہے؟ وضو ہے نماز سے پہلے۔ نماز کیا ہے؟ عبادت ہے اللہ کی۔ اور وضو کہاں کیا جاتا ہے؟ قرآن مجید کو چھونے سے پہلے۔ اس کا مطلب کہ آپ اللہ کی کتاب کو مس کریں گی تو اس کے لیے وضو کی ضرورت ہے، اللہ کی عبادت کریں گی اس کے لیے وضو کی ضرورت ہے، زہرا کا تذکرہ کریں گی تو اس کے لیے وضو کی ضرورت ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ 18 برس کی قلیل عمر میں زندگی کے تمام زاویے، تمام گوشے روشن کیے ہیں جناب سیدہ نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ وہ نور ہدایت ہے جو انبیاء کی پیشانیوں کا بھی محتاج نہیں ہے۔ توجہ، یہ وہ نور ہدایت ہے۔ کہتے ہیں کہ نور عصمت نے سفر طے کیا ہے انبیاء کی پیشانیوں سے، اللہ نور سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا۔ اس کے لیے عظمت زہرا کو ہمارے لاکھوں سلام۔ اس کے لیے اللہ نے کوئی اور وسیلہ نہیں اختیار کیا ہے۔ یہ وہ نور طاہر و طیب ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو زحمت دی ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش پر بلایا گیا، عرش پر بلایا گیا۔ معراج ہے، معراج کی تاریخ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن ایک بات جو میرے ذہن میں چبھ رہی ہے اور آج تک اس کے اوپر نہ کسی نے تکرار کی نہ کسی نے بحث کی، کہ رسول اللہ کے قلب پر قرآن کی آیات کیسے نازل ہوئی۔ کوئی تو پروسیس ہوگی، کس ڈیوائس سے، کس میتھڈ سے اللہ کا کلام آیتوں کی صورت میں رسول اللہ کے قلب پر اترا۔ کہ یہ بات سطحی طور پر جو کہی جاتی ہے تو وہ بس ایک معجزہ لگتی ہے نا، معجزہ۔ اور تصور میں یہ آتا ہے کہ جس طرح سے ستارہ در زہرا پر اترا اسی طرح سے آیتیں بھی اترتی ہوں گی، تصور تو یہی بنتا ہے ان جملوں سے، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کلام الہی کی ڈیپتھ میں جائیے، گہرائی میں، کہ یہ ہے کیا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ رسول اللہ کے علاوہ کسی کے پاس آیت آئی نہیں، کلام آیا نہیں اللہ کا۔ صرف ضامن کون ہے؟ حبیب کبریا ہیں، صرف ضامن ہے تو رسول اللہ ہے۔ تو ہوا کیا؟ جس نور رضا، اب سنیں آپ توجہ سے، تحقیق سمجھ لیجئے، چاہے فکر سمجھ لیجئے، چاہے میری ناقص عقل کا نتیجہ سمجھ لیجئے، اس کے آگے میں بڑھ ہی نہیں پا رہی ہوں۔ بہت سوچتی ہوں کہ یہ نزول آیات قرآنی کا فلسفہ ہے کیا، یہ کیا فلسفی ہے، یہ فلسفی کیا ہے؟ ایک دوسرے پر الزام تراشی بیکار ہے۔ پتہ نہیں ہم کتنے غلط ہیں، نہ معلوم دوسرا کتنا صحیح ہے، ہم کو کیا معلوم۔ لہذا جب تک اپنا نفس، جب تک اپنا احساس، صلوات بھیجے محمد والے، اس کو لے جاؤ، میٹر ایسا نہیں ہے جو آپ شور شرابے میں بچے کی کلکاریوں میں گزار دیں۔ میٹر بہت سنجیدگی والا ہے، کیونکہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں عزیزوں، ہم اور آپ، کیا اسی طرح مجلس ہوا کرتی تھی؟ کیا اسی طرح عزادار آتے تھے؟ اور میں آپ سے سچ عرض کرتی ہوں کہ یہ صبح سے شام تک کی مجلس ہے، اس مرتبہ الحمدللہ کہ آن لائن کم ہے، میرے لیے
سب کو میری مجبوری کا احساس ہو گیا ہے، آن لائن میرے لیے کم ہے، لیکن جہاں جہاں جاتی ہوں صبح سے شام تک آخر میں پوچھا جاتا ہے مجلس سے آ رہی، مجمع ملا تھا، دل پر چوٹ لگتی ہے جملے سے، مجمع ملا تھا، لوگ آئے تھے، کتنے لوگ ہوں گے؟ اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجلسوں کے لیے کوئی میدان صاف ہوا کہ نہیں، ماحول سازگار ہوا یا نہیں۔ اس لیے جو معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرو خدا کے لیے اس کو مس نہ کیجیے گا، کیونکہ کتاب میں آئی ہوئی اور رٹی ہوئی باتوں کو نہیں پڑھ رہی ہوں، راتیں گزرتی ہیں سوچتے ہوئے کیوں قرآن پر حملہ ہو رہا ہے، کیوں آیتوں پر حملہ ہو رہا ہے، کیوں رسول اللہ کی تکذیب ہو رہی ہے، کیوں اللہ کی ذات پر ذات اقدس پر حرف آ رہا ہے، کیوں مسلمان رسوا ہو رہا ہے، کیوں شیعت پر مصیبت آ رہی ہے، کیوں ہم کو ماتم سے روکا جا رہا ہے، کیوں مجلسوں پر پابندیاں ہو رہی ہیں، کیوں جلوس نہیں نکالے جا رہے، یہ تمام سوالات ہیں۔ جب تک جاگتی رہا کیجیے، سوچیے گا اس پر۔ اور میری اپنی جو تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ ہاں آیتیں نازل ہوئیں، لیکن جو تصور نزول آیات کا ہمارے ذہن میں ہے وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ مصلی بچھا کر تنہائی میں آپ کر کے دیکھیے گا، یہ عملی طور پر تھوڑی دیر اللہ کی الوہیت میں لو لگا کر ذرا سوچئے کہ ہم کیا ہیں، کیوں ہیں، ہمارا کون سرپرست ہے، ہمارا کون خالق ہے، ہمارا کون رب ہے، تو پھر امداد بھی ادھر ہی سے ملتی ہے، مدد ملتی ہے، ذہن کی گرہیں کھلتی ہیں۔ میرے ساتھ تو یہی ہوا، اور جو ذہن کی گرہیں کھلتی ہیں تو اس سے سوال کا جواب خود بخود ملتا ہے، خود بخود۔ جیسے آیتیں قرآن کی بولتی ہیں نا، وہ ہر ایک سے بولتی بھی نہیں ہیں، وہ اسی کو تو ہم معجزہ کہتے ہیں کہ آیات قرآنی وہ ہیں کہ جو ہر ایک سے گفتگو نہیں کرتی ہیں، ہر ایک کو معرفت نصیب نہیں ہو سکتی، ہر ایک کو عرفان نہیں، ہر ایک کو معنی اور مفاہیم نہیں ملیں گے۔ وہ تو یہ ہے کہ قرآن، یہ میرا ہی جملہ ہے، آپ کو میں صرف یاد دلا رہی ہوں کہ قرآن اپنی رحل کو پہچانتا ہے، اس کی رحل کیا ہے۔ اگر دست معصوم میں قرآن ہے تو یقین جانیے کہ وہ معنی اور مفاہیم دے گا اور ہماری ہر الجھن کو دور کر دے گا۔ اور یہ اعجاز مشیت پروردگار ہے، اس نے اپنے نور سے جس نور رسالت کو ظاہر کیا ہے وہ اتنا پاک ہے، اتنا پاک ہے، اتنا پاک ہے کہ اگر وہ خاموش غار حرا میں بیٹھ بھی جائے، غار حرا سے تو شروع ہوا تھا، آج میں نے کئی جگہ مثالیں دی ہیں کہ آج ہم گوتم بدھ کی کہانی پڑھ کے اس کو ہم سچا مان لیتے ہیں۔ محل میں رہنے والا ایک بچہ جب جوان ہوا تو باہر نکل کر اس نے دیکھا، اس کا تو باہر نکلنا ہی بند تھا، محل میں جی رہا تھا، باہر جب نکلا سن بلوغ کو پہنچا تو اس نے فرمائش کی کہ ہم باہر کی دنیا دیکھنا چاہتے ہیں، اور جب باہر نکلا تو اس نے دیکھا ایک جنازہ جا رہا ہے۔ بادشاہ نے منع کیا تھا کہ کوئی غلط چیز یہ نہ دیکھنے پائے، اس کا اثر اس کے اوپر برا پڑے گا، ہر دکھ سے اپنے بچے کو ہم دور رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب باہر نکلا تو اس نے جنازہ دیکھا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ غلام نے کہا کہ ہر ایک کا یہی انجام ہونا ہے۔ آگے بڑھا تو اس نے ایک بیمار دیکھا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ مریض ہے، کرا رہا ہے دکھ سے، تکلیف سے، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اور آگے بڑھا تو دیکھا ایک ضعیف جا رہا ہے، ہاتھ میں لکڑی لیے ہوئے، کمر جھکی ہوئی، چلنے کو محتاج، کا یہ زندگی کا آخری پڑاؤ ہے۔ ہر انسان کو اگر جی گیا تو اس منزل تک پہنچنا ہوتا ہے۔
اب وہ گھبرا گیا، واپس آیا گھر میں. جب محل میں واپس آئے تو اب دنیا میں دل نہیں لگتا. یہ ہے مشیت پروردگار. اللہ کیسے کسی کو منتخب کر لیتا ہے. اب اس کا یہ آرام اور آسائش اور محل و محلات اب اس کا دل نہیں لگتا. بادشاہ نے کہا کہ شادی کر دو تو یہ بہل جائے گا. شادی ہو گئی تو وہ اور الگ ہو گیا. ایک رات کو گھر چھوڑ کر چلا گیا. آپ سمجھ گئی کس کا ذکر کر رہی ہوں. گھر چھوڑ کر چلا گیا اور پیڑ کے نیچے بیٹھ کر اس نے سمادھی لگائی. ایک عرصے تک سوچتے، یہ سمادھی کا مطلب جانتی، اللہ سے لو لگا لی اس نے. اللہ سے لو لگاتے لگاتے ایک وقت ایسا آیا کہ سیلویشن کی کنڈیشن پیدا ہو گئی. موکش، سیلویشن کا ہم کو گیان مل گیا. ہمیں معلوم ہو گیا کہ حقیقت دنیا کیا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے قرآن نہیں پڑھا ہے. ابھی قرآن کی بات تو ہو ہی نہیں رہی ہے. اللہ کی ایک مخلوق یہ بھی ہے. اس نے کہا ہماری سمجھ میں آ گیا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. جس کی سمجھ میں حقیقت دنیا آ جائے اس کو دنیا اچھی نہیں لگتی ہے. اس کے لیے یہ دنیا ہیچ ہے، دنیا ذلیل ہے، دنیا اس کے لیے کچھ بھی نہیں. جس کو کہا کہ اب یہ انلائٹنڈ ہو گیا، انلائٹنڈ ہو گیا، اس کو موکش کی پراپتی ہو گئی. اور جب انلائٹنڈ ہو گئے تو پھر اب دنیا سے بالکل الگ ہے. اب ادھر اپدیش دے رہا ہے، ادھر اپدیش دے رہا ہے، ادھر پریچنگ ہے، ادھر ڈسائپل بن گئے نہیں بن گئے. تو مہاتما بدھ کے ڈسائپل بن سکتے ہیں، رسول کے صحابہ نہیں بن سکتے. توجہ کیجیے کہ جب ایک پیڑ کے نیچے بیٹھنے والا انسان اگر اللہ سے لو لگا لے تو وہ اپدیش اور پریچنگ اور ہدایت کے قابل بن جاتا ہے. یہ بھی تو ہادی ہے اپنے وقت کا. تو غار حرا میں بیٹھے ہوئے جناب رسالت مآب پر کیا ہم نہیں کہہ سکتے کہ جیسے انلائٹنڈ وہ ہوئے، حالانکہ کوئی تقابل نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہو سکتا ہے وہ پیغمبر ہو سکتا ہے کوئی نبی ہو سکتا ہے رسول ہو، لیکن یہ سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ. یہ تو سردار ہے. محمد والے محمد. ایک نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. امام الزمانہ. ایک نعرہ سلوات. صلی اللہ علیہ. تو عزیزوں ہم 1,24,000 میں ان کو بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں. اور بہت زیادہ اس بات کے امکانات ہیں کہ یہ انکلوڈڈ ہیں، ورنہ 1,24,000 اگر کہیں ہوتے تو ہم 1400 برس میں تو کچھ سامنے آ جاتے نا. ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے کہ جتنے قرآن مجید میں. آپ کو وہ کیفیت کا اندازہ ہے کہ جب رسول اللہ پر کہتے ہیں وحی آتی تھی. اب یہ وحی کیا چیز ہے؟ وحی ہے کیا چیز؟ کہ جبرائیل امی لے کر آتے تھے. جبرائیل کون ہے؟ کا ایک فرشتہ ہے، سید الملائکہ ہے. اب ظاہر ہے کہ سید المرسلین کے پاس سید الملائکہ ہی آئے گا، اس سے کم کی تو بات ہوگی نہیں. سید الملائکہ جبرائیل. جبرائیل کو کسی نے دیکھا نہیں، فرشتے کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہمیں ایک ہی فرشتہ دکھائی دیتا ہے بس. اور یہ میرا ہی جملہ ہے کہ جب ہمیں ایک فرشتہ صرف ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں جس کو دیکھ کر جان نکل جاتی ہے. یہ وہی ہے، جان نکل جاتی ہے اس فرشتے کو دیکھ کر. پھر یہ وہی کیا ہے؟ کس چیز کو لے کر آئے فرشتہ؟ نہ وہی ایک کیفیت کا نام ہے، ایک کیفیت ہے وہی. اور یہ کیفیت طاری ہوتی تھی جناب رسالت مآب پر. مجھے یہی تو شکوہ بھی ہے کہ نہ عالم دین اس بات کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، اور اگر گوگل اور یوٹیوب پر دیکھیے تو نہ اینکر کو سوال کرنے کی تمیز ہے، نہ اسپانسر کو جواب دینے کا سلیقہ ہے.
اوپر ہی اوپر اوپر ہی اوپر اوپر ہی اوپر بات ہو رہی ہے، یہ آیت وہ آیت یہ آیت وہ یہ سب نہیں. وہی جو رسول اللہ پر نازل ہوئی یہ کیفیت کا نام ہے. ایسی کیفیت کہ جب اس بشریت میں اس مادی جسم ایک لرزہ طاری ہو جاتا تھا جناب رسالت مآب پر، پورا جسم پسینے پسینے عرق ہو جاتا تھا. یہ وزن معرفت ہے، یہ وزن عرفان ہے، اس کو کلام نہ کہیے، یہ وزن معرفت ہے. ایسی اپروچ، جیسے ہم کہتے ہیں جیسی جس کی اپروچ ہے وہ، تو رسول اللہ کی یہ الہی اپروچ ہے جس کے برابر کوئی اور نہیں ہے. الہی اپروچ ایسی اپروچ ہے کہ جب وہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی تو مشیت پروردگار اپنی قدرت سے زبان پر جو الفاظ جاری کر دیتا تھا اپنے مصطفیٰ کی زبان پر، اس کے لیے کہا گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کیونکہ رسول اپنی طرف سے تو کچھ کہتے نہیں تھے، کہہ ہی نہیں سکتے. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. یہ وحی کیا ہے؟ یہ مشیت پروردگار ہے. یہ وحی کیا ہے؟ یہ اشارہ قدرت ہے. یہ وحی کیا ہے؟ وہ تجلی نور الہی ہے کہ جس سے جب رسالت متاثر ہوتی تھی تو ایسے الفاظ زبان مبارک سے نکلتے تھے جس کو اللہ نے اپنا کر کہا کہ یہ میرا کلام ہے، یہ قرآن مجید ہے. صلوات بھیجیں محمد. یہ حقیقت قرآن، حقائق قرآن ہے، حقائق قرآن ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ مجھ سے آ کر کوئی کرے تکرار، کوئی کرے تو. اور میں آپ سے پھر گزارش کر رہی ہوں کہ اگر کوئی اختلافی بات ہو، کوئی اختلافی چیز آپ کے ذہن میں آئے تو آپ کو حق ہے بات کرنے کا، سوال کرنے کا، آپ کو حق ہے اس بات کا. لیکن میری اپنی جو اپروچ ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. اور اس کے لیے دو چیزیں رسول اللہ نے دی ہیں، صرف قرآن نہیں. حالانکہ دونوں منزلت میں، فضیلت میں قرآن ہی ہے، لیکن بہرحال فرما رہے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین. ثقلین کا صیغہ بتا رہا ہے کہ دو ہیں. اور جہاں جہاں ہدایت ہوئی ہے وہاں دو سے ہوئی ہے. جہاں جہاں جس نبی کو ہادی بنا کر بھیجا اس کا مددگار ضرور بھیجا ہے، اس کا مدد کرنے والا ضرور بھیجا ہے. لہذا ہدایت ایک سے نہیں دو سے ہوئی ہے. ایک تو بس اللہ ہی ہے جس نے ہدایت کا وعدہ کیا ہے. جب ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر یکے بعد دیگرے آتے، ایک وقت میں کئی پیغمبر آئے ہیں اس کائنات میں، اس دنیا میں. ابھی حال میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہندوستان میں 9 نبیوں کی قبریں موجود ہیں. ہماری تو تلاش نہیں، ہم تو جانتے نہیں آنے والے بچوں کو. اسی لیے میری گزارش یہ ہے کہ آج کے بچوں کو درس و تدریس کی ضرورت ہے. درس و تدریس کی ضرورت ہے. علم تو ہے لیکن اکیلا علم کافی نہیں ہے. علم کے ساتھ اللہ نے ایک چیز اور رکھی. جس طرح صبح اور شام مل کر ایک یوم بنتا ہے، اسی طرح علم و ہنر بن کر، علم کے ساتھ ہنر ہے. علم حاصل کرتے ہوئے اگر انسان ہنر مند نہیں ہے تو وہ علم بیکار ہے. اور ہر انسان کے اندر اللہ نے ہنر رکھا ہے. کوئی نہ کوئی کیپیبلٹی ہے، کوئی نہ کوئی ہنر ہے، کوئی نہ کوئی صلاحیت ہے. صرف اس کو انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، صرف اس کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے. شکر ہے پروردگار کا، کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے عالم نسواں کے لیے بھی ایسی مثالی خواتین کو بھیجا ہے کہ جن پر ہم کو فخر ہے، جن پر ہم کو فخر ہے. بات تو صرف سیدۃ النساء العالمین کے لیے نہیں ہے.
ان کی تو عظمت کے لیے رسول اللہ کو بلایا گیا. بات کہیں سے کہیں آ گئی. میں معراج کی طرف جانا نہیں چاہتی تھی اور نہ جاؤں گی، کیونکہ مجھے ابھی آپ کی خدمت میں کچھ اور عرض کرنا ہے. بہرحال فضیلت شہزادی کونین کو بس محسوس کیجیے گا، صرف محسوس کیجیے. قلیل عمر میں، قلیل مدت میں عمر کی حیات کے تمام گوشوں کو اجاگر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی کچھ اور باقی ہے، کچھ اور باقی ہے. اگر سب کچھ مکمل ہو چکا ہوتا اور ہدایت کامل ہو چکی ہوتی، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہدایت اگر مکمل و کامل ہو گئی ہوتی، پھر کسی ہادی کی ضرورت نہ ہوتی، تو سب کے سب ہدایت یافتہ ہوتے. بھئی جب مشن پورا ہو جاتا ہے تو پھر جو ڈیوائس استعمال کی جاتی ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس کو ہٹا دیا جاتا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشن ہدایت ابھی پورا نہیں ہوا ہے. یہ ہدایت کا مشن ابھی جاری ہے، اور جاری رہنے کی دلیل یہ ہے کہ ابھی ہمارا ایک ہادی پردہ غیب میں موجود ہے اور چشمہ ہدایت جاری. اس کے معنی یہ ہے کہ ابھی ہم کو ہدایت کی ضرورت ہے. ابھی مکمل دین تو کامل ہوا. غدیر میں الیوم اکملت لکم دینکم کی آواز تو آ گئی کہ ہم نے دین کو کامل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا. لیکن ہم نے اس سے کتنا استفادہ کیا؟ کہ ہمارے پاس پورا دین ہے؟ کیا ہم ایبسلیوٹ دیندار ہیں؟ کہ ہمیں اب کسی کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ عزیزو، یہ مغالطہ ہے کہ ہمیں اب کسی سے کچھ پوچھنا نہیں ہے. اللہ نے عقل دی ہے، ہمارے درمیان ایسے بھی عقل مند آ گئے ہیں، پیدا ہو گئے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہماری عقل کافی ہے سوچنے سمجھنے فیصلہ لینے کے لیے، ہمیں کسی سے پوچھنا ہی نہیں ہے. اور جب یہ دماغ میں آ جاتا ہے کہ ہمیں کسی سے پوچھنا نہیں ہے تو ہم مرجعیت سے اپنا رجحان ہٹا لیتے ہیں. اب ہمیں نہیں پوچھنا ہے ان سے، مراجع کرام سے. مراجع کرام کی اگرچہ ضرورت، بہت شدید ضرورت ہے آج کے زمانے میں، اور اپنے عقل کے دریچوں کو کھول کر اور عقیدے کے دریچوں کو کھول کر اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر سب کچھ صحیح ہو جاتا تو پھر باب دین اسلام بند ہو جاتا کہ بس سب صحیح ہے، اب تو سب کو بلانا ہی بلانا ہے اللہ کو. ایسا نہیں ہے. لہذا ہدایات کے چشمے بھی جاری ہیں، اور اسی ہدایت کے چشمے کو جاری رکھنے کے لیے اللہ نے ایک اور انتظام کیا اسی خاندان میں، اسی خانوادے میں. اور انتظام بھی ایسا کیا کہ اگر زہرا سیدۃ النساء العالمین ہے تو ثانیہ زہرا کون ہے؟ ثانیہ زہرا شہزادی زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا. جناب زینب کا کردار سامنے آتا ہے. پھر بہت وضاحت میں جائے بغیر آپ جانتی ہیں کہ اس بی بی کا نام زینب کیوں رکھا گیا اور کس نے رکھا اور کیوں رکھا. یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم نام اچھے سے اچھا چھانٹ کے رکھتے ہیں تاکہ اس نام کی کچھ اثرات شخصیت میں پیدا ہو جائے اور ہمارا بچہ ترقی کرے، زندگی کامیاب ہو. لیکن یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو اپنے خصوصیات سے، اپنی فضیلتوں سے، اپنی عصمتوں سے یہ پہچانی جاتی ہیں. اس بی بی کا نام اللہ نے زینب رکھا ہے، اپنے باپ کی زینت ہے. اور باپ ہے کون؟ کائنات کا مولا ہے، مشکل کشائے خلق خدا ہے، مومنوں کا امیر ہے، متقین کا امام ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. آپ بتائیے جو اللہ کا ولی ہو اس کو اب کس چیز کی کمی ہے؟ جو خود ولایت کے درجے پر فائز ہے، جو خود اللہ کا ولی ہے، اس کو کسی چیز کی احتیاج تو نہیں ہونا چاہیے. سب کچھ ہے میرے مولا کے پاس، سب کچھ ہے. ہر اختیار اللہ نے علی کے سپرد کر دیا ہے، ہر اختیار. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ علی اللہ ہے، لیکن اللہ علی ضرور ہے.
توجہ کر، اللہ علی ہے، اتنی اردو سب جانتے ہیں. دو لفظ ہیں، سنیں آپ توجہ سے. علی، دوسرا لفظ ہے عالی. جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کے لیے بھی ایک لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم. عاقلہ بنی ہاشم نہیں ہے، عقیلہ بنی ہاشم. جس طرح سے علی اور علی میں فرق ہے، اسی طرح عاقلہ اور عقیلہ میں کیا فرق ہے؟ صرف تھوڑا سا فرق ہے معنوں کے اعتبار سے، لیکن اتنی اردو گرامر سب کو آتی ہے. اتنی تو اردو ابھی لکھنؤ میں سسک رہی ہے، اگرچہ ہچکیاں لے رہی ہے، سسکیاں لے رہی ہے، لیکن ابھی اردو جاننے والے، اردو پڑھنے والے موجود ہیں. لہذا یہ اردو گرامر ہے، تھوڑی سی آپ سن لیجئے کہ علی اور علی میں کیا فرق ہے. علی کے معنی بھی بلند ہیں، علی کے معنی بھی بلند ہیں، لیکن اس میں ایک اسم فاعل ہے، ایک صفت مشبہ ہے. اسم فاعل کسے کہتے ہیں؟ جب تک کام کرتا رہے کوئی ذات، کوئی نام، کوئی فرد، کوئی انڈیویجول، جب تک وہ کام اس کے ساتھ ہو، فعل اس کے ساتھ ہو، تب اس نام کو اسم فاعل کہتے ہیں. اور اگر کوئی صفت اس کی شخصیت کے اندر اس طرح سما جائے کہ اس سے اس کی صفت کو الگ نہ کیا جا سکے تو وہ صفت مشبہ ہے. سمجھ رہی ہیں؟ صفت مشبہ ہے. عالی اسم فاعل ہے، جب تک وہ بلند مقام پر ہے. کہتے ہیں نہیں عالی مقام، عالی مرتبت، جناب عالی. کوئی علی تو نہیں کہتا. عالی مقام، عالی مرتبت یہ نام اس لیے لیے جاتے ہیں کہ جب تک وہ بلندی پر ہے تب تک کے لیے وہ عالی ہے، یعنی وہ اسم فاعل ہے. لیکن علی کل بھی بلند تھے، آج بھی بلند ہیں، ہمیشہ بلند رہیں گے، اس لیے وہ علی ہے. علی اس ذات اقدس کی ایک صفت کا نام ہے جسے علی کہتے ہیں. یا علی، یا علی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. جناب امام زمانہ آواز سے بلند تر صلوات. اللہم سمجھ گئی؟ جو فرق علی اور علی میں ہے وہی عاقلہ اور عقیلہ میں ہے. وہی فرق ناصر و نصیر میں ہے. ناصر کے معنی نصرت کرنے والا، نصیر کے معنی بھی نصرت کرنے والا، دونوں کے معنی مدد کرنے والا. لیکن پھر لفظ میں فرق کیوں ہے ناصر و نصیر میں؟ ناصر جب تک رہے گا، جب تک وہ مدد کرتا رہے بس. جب اس کا یہ فعل اس سے الگ ہوا پھر وہ نصرت اس کی اس سے الگ ہو گئی. جب تک وہ کرتا رہے گا مدد تب تک وہ ناصر رہے گا. لیکن جو ہمیشہ کا مددگار ہو وہ نصیر کہلاتا ہے. اسی لیے رسول اللہ نے ختمی مرتبت میں نے علی کو ناصر نہیں کہا ہے، ناصر و مددگار نہیں، نصیر اسلام ہے. علی نصیر دین اسلام ہے، نصیر. اسی لیے اسی طرح سے شہزادی زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا عقیلہ بنی ہاشم ہے، یعنی عقل کی اس منزل پر ہیں کہ جہاں کسی کو پڑھانے اور سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. عقل کی اس منزل پر ہے جو اپنی عقل، اپنی وزڈم، اپنی سوجھ بوجھ، اپنی سمجھداری کی بنا پر جو وقت کے امام کو مشورہ دے اسے زینب کہتے ہیں. جو کر اس کو زینب کہتے ہیں، اور ہوا بھی یہی ہے. اور شاید اسی لیے نام بھی زینب ہے، ورنہ علی کو کسی کی زینت کی ضرورت تھی. لیکن ایک سلسلہ ہے، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. جس علی کا ذکر مجلسوں کی زینت ہے اس علی کی زینت کو زینب کہتے ہیں. اس سے زیادہ میرے امکان میں نہیں ہے، اس سے زیادہ میرے امکان میں نہیں ہے کہ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کی فضیلت بیان کر سکتا.
جو علی کو سمجھ سکے گا وہ علی کی بیٹی کو بھی سمجھ سکے گا. ہم آج تک علی کو ہی نہیں سمجھ پائے. اتنے فضائل لمبو کثیر کہ جس کے لیے یہ زمین اور اس سمندر کا پانی اور اشجار کی لکڑیاں سب ناکافی ہیں علی کا فضائل لکھنے کے لیے. جب اس کی فضیلت ہم نہ سمجھ پائے تو پھر اس علی کی زینت کو کیا سمجھیں گے؟ وہ تو کہیے کہ کربلا مل گئی. حالات، ماحول، یہ وقت ایسا پڑ گیا کہ جو شہزادی زینب کو اپنے جوہر دکھانے کا وہ وقت ملا کہ جو وہ ان کے مصائب بن گئے. مصائب بن گئے. اور اگر میں سچ عرض کرتی ہوں کہ علی کی یہ بیٹی نہ ہوتی تو پھر زہرا کا کوئی ثانی نہ ہوتا. زہرا کا کوئی ثانی نہ ہوتا. جس طرح سے فرمایا رسول اللہ نے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، کوئی کفو نہ ہوتا. اسی طرح سے امام علی بھی فرما رہے ہیں کہ اگر عبداللہ ابن جعفر نہ ہوتے تو زینب کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. جناب جعفر طیار کے بیٹے سے عبد ہوا ہے نا جناب زینب کا. اور جناب جعفر طیار علمدار ہیں اپنے وقت کے. یہ بھی علمدار. میں نے کل کی مجلس میں جن بیویوں نے سنی ہوگی آن لائن پر مجلس، تو میں نے بہت کوشش کی تھی کہ علم کی تاریخ میں بیان کروں، اور تاریخ علم میں نے بیان کی تھی. لیکن ایک مجلس ناکافی ہے اس کے لیے. ایک مجلس میں علم کی تاریخ نہیں بیان کی جا سکتی. بات کہیں پر روک کر میں نے ربط مسائل لے لیے تھے اور اس میں کچھ باتیں رہ گئی تھی. تھوڑی سی آپ کی زحمتوں کو، تھوڑی سی معروضات کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں. وہ علم کہ جو اپنی ایک تاریخ لے کے چلا تھا اور جناب جعفر طیار کے ہاتھ میں آیا تھا. صلوات بھیجیں محمد والے. ایک اور صلوات بآواز بلند. نہیں، یہ بآواز بلند صلوات نہیں ہے، بآواز بلند صلوات ہے. یہ کوئی رسمی اجتماع تو ہے نہیں. نعرے حیدری، نعرے حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. سلام امام زمان آواز بلند تر صلوات اللہ. اپنے اندر اسپریچولیٹی کو ڈیولپ کرو، اپنی اسپرٹ کو اتنا سینسٹیو بنا لو صدقے میں محمد و آل محمد کے. کتنا ہی شور ہو آپ کے ذہن مقدر نہیں ہونا چاہیے. ماں ہے، بہلائے گی، بچہ ہے اس کا، کر رہی ہے کوشش. آپ میری طرف متوجہ رہیے. اور میں اتنی اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں جو کل تاریخ، اب اس کو دہرانے کا موقع تو نہیں ہے لیکن آخری کلام میں بس اتنا بتا رہی ہوں کہ علم کی تاریخ میں بھی یہ ہے کہ اس کی صورت، کیفیت بدلتی رہی ہے. جو اسلامی پرچم، اسلامی نشان سب سے پہلے آیا تھا وجود میں، آج وہ نہیں ہے. اس لیے کہ حالات سے وہ متاثر ہوتا رہا، چیزیں اس کے ساتھ جڑتی رہیں، ایڈ ہوتی رہیں. جب تک اسلامی پرچم تھا، جب تک صرف ایک چھڑ و پرچم ہی تھا، کپڑے کا یا توبہ کا پرچم تھا. لیکن یہ پنجہ جو علم کے اوپر ہے نا، یہ ہم کو 8ویں امام علی رضا علیہ السلام سے ملا ہے. جب بیعت کی تھی امام نے، صرف اشارے دے رہی ہوں، اشارے دیتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہوں. جب بیعت کی تھی امام رضا کے ہاتھ پر لوگوں نے، تو بیعت یوں نہیں ہوئی تھی، یوں ہوئی تھی. اس پر آ کر اپنا ہاتھ رکھ دو. آج وہ ہاتھ ہمارے اسلامی پرچم پر بلند ہے، یہ ہے پنجہ علم کا. یعنی اب جیسے جیسے حالات بدلتے گئے ویسے ویسے علم کی کیفیت بھی، صورت بھی اس کی بدلتی گئی. پہلے چھڑ تھا، پرچم اس میں تھا، اس کے بعد اس میں پنجہ آ گیا. جناب جعفر طیار کے وقت تک یہی رہا، مولا علی کے وقت تک یہی رہا. کربلا میں آ کر اس علم میں مشکیزہ بھی بن گیا.
اب آپ کو کوئی علم بغیر مشکیزے کے نہیں ملے، اور گویا یہ علامتیں ہیں، یہ نشان ہیں، یہ رودات ہیں، یہ فریاد ہے۔ علم خود اعلان کر رہا ہے کربلا کی مصیبت کا، پیاسوں کی تشنگی کا اعلان کر رہا ہے علم۔ کربلا وہ پلیٹ فارم ہے، وہ جگہ ہے جہاں پر دین پناہ گزیر ہوا، اس طرح سمٹ کے آ گیا کہ اسی کربلا میں قرآن بھی محفوظ ہوگا، اسی کربلا میں کعبہ بھی محفوظ ہوگا، اسی کربلا میں نبوتیں بھی محفوظ رہیں گی، اسی کربلا میں رسالتیں بھی سکون پذیر ہوں گی، اسی کربلا میں امامتیں بھی ہوں گی، اسی کربلا میں دین بھی ہوگا، اسی کربلا میں اسلام بھی ہوگا، اسی کربلا میں حق بھی ہوگا، اسی کربلا میں نمازوں کو بھی بچایا گیا ہے، اسی کربلا میں روزوں کا تقدس بھی باقی رکھا گیا ہے، اسی کربلا میں انسانیت و شرافت کے اقدار اتنے واضح طور پر نمایاں ہوئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کی سمجھ میں کربلا آ جائے تو وہ انسان بیدار ہو جاتا ہے نا، یہی کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہم تو ابھی خواب غفلت میں ہیں، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے پکار رہی ہے، جس کی سمجھ میں حسین آ جاتے ہیں وہ حسین کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ مظلومیت اپنے آپ میں کشش ہے عزیزو، مظلومیت کشش، اور آج بھی انسانیت ظالم سے متاثر نہیں ہوتی ہے، مظلوم سے متاثر ہوتی ہے۔ کوئی اگر ہنستا ہوا قہقہے لگاتا ہوا چلا جائے گا تو ایک تھوڑی دیر کے لیے بس ہم یہ سوچے گی کہ کوئی ہوگی بات، زیادہ سے زیادہ اگر زیادہ قہقہے ہوں گے تو ہم اس کو پاگل کہیں گے، لیکن اگر ہم کو راستے میں کوئی روتا ہوا نظر آئے گا تو ہمارے قدم رک جاتے ہیں اور فوراً رک کے سوال کرتے ہیں کیوں رو رہا ہے، یہ کیوں رو رہا ہے۔ عمر سعد نے یہ سوچا، یزید کا یہ مغالطہ تھا کہ حسین ابن علی کی شہادت کے بعد بھی اس کو تسکین نہیں ہوئی، اس نے کہا کہ خانوادے کو تشہیر کرو، قید کر کے لاؤ۔ یزید نے اپنے حساب سے قیدیوں کو قید کر کے ان کی بے عزتی کی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا، یزید کا ظلم آشکار ہوا، مظلوم کی مظلومیت سامنے آ گئی۔ آپ نے کتنی مثالیں اور کتنے واقعات ایسے پڑھے ہیں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک کے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ 2 طویل بازاروں سے گزرنا پڑا ہے اہل حرم کو، اور 2 مرتبہ درباروں میں امتحان دینا پڑا ہے۔ 2 دربار ہیں، 2 بازار ہیں، اور 1 قید خانہ ہے، 1 زندان ہے۔ اسی میں تمام مصائب سمٹ کر آ گئے، تمام مصائب سمٹ کر آ گئے۔ حسین ابن علی کی شہادت کے بعد یہ آثار نمایاں ہو گئے تھے کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے، کیا قیامت آ گئی، یہ زمین میں زلزلہ کیوں آ رہا ہے، یہ آندھیاں آسمان پر سیاہ کیوں چل رہی ہیں، یہ در و دیوار سے رونے کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور آواز کانوں سے ٹکرا رہی ہے، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ آپ کی آوازیں اس آواز پر بلند ہو جاتی ہیں، اس جملے پر آپ کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں عزیزوں۔ خدا آپ کی بینائی کو سلامت رکھے، پروردگار ان آنکھوں پر رحم کرنا، ان آنسوؤں کو قبول کر لینا جو حسین کے غم میں بہائے جاتے ہیں۔ حسین کی شہادت کے بعد جب 11 محرم سے بیویوں کو لے جایا جانے لگا تو ایک مرتبہ خیال یہ ہوا کہ اپنے شہداء سے ایک بار مل لیا جائے، لیکن کوئی پہچان میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے ایسی پائمال ہو گئی تھی کہ پہچاننا مشکل تھا، اور پھر پہچان تو سروں سے ہوتی ہے، لاشوں سے سروں کو قلم کر لیا گیا تھا، سرہائے شہداء نوکے نیزے پر بلند کیے گئے، علی اکبر کے جسم سے علی اکبر کا سر جدا کر دیا گیا،
قاسم کی لاش سے سر قاسم کو جدا کر دیا گیا، حسین کے جسم سے حسین کا سر کاٹ لیا گیا، حتیٰ کہ علی اصغر کا ننھا سا معصوم لاشا، لیکن جھنڈولے بالوں والا سر جب کاٹا ہے آ کر، شبر نے جب کاٹا ہے، نہ پوچھئے کہ بیویوں کے دل پر کیا گزری تھی۔ تمام شہداء کے سر قلم کیے جا رہے تھے اور نو کے نیزہ پر بلند کیے جا رہے تھے۔ جب سروں کی گنتی ہونے لگی تو اس میں سے ایک سر کم پایا گیا۔ آپس میں ایک دوسرے نے مشورہ کیا کس کا سر نہیں ہے، جس کو جواب آیا جس کو حسین نے اپنی شہادت سے پہلے دفن کر دیا تھا، سپردے خاک کربلا کر دیا۔ اچھا وہ 6 مہینے کا بچہ، 6 مہینے کا بچہ، اور پوچھا گیا عمر سعد سے کیا اس کا بھی سر قلم کیا جائے گا؟ کہا ہاں وہ تو کیا جائے گا، وہ تو کیا جائے گا۔ ظلم کی انتہا ہے۔ بس شمر ایک تازیانہ لے کر اور ایک تلوار لے کر چلا، جگہ جگہ پر تازیانے زمین پر مار رہا ہے۔ کہاں پر حسین نے علی اصغر کو دفن کیا ہے، کہاں پر حسین نے ششماہے کی تربت بنائی ہے۔ جناب فضہ نے دور سے کھڑے ہو کر دیکھ لیا۔ فضہ نے دیکھا کہ کیا تلاش کر رہا ہے، کہ حسین نے اپنی شہادت سے پہلے جس بچے کو سپرد خاک کیا تھا اس کی تربت تلاش کر رہا ہوں۔ فضہ دوڑتی ہوئی آئی، اے رباب تیرے بچے کی خیر ہو، رباب تیرے بچے کی خیر ہو، علی اصغر کی تربت ڈھونڈی جا رہی ہے۔ پورے میدان قتال میں اس شمر نے جگہ جگہ تازیانہ مارا ہے۔ عزیزوں اپنا کلیجہ سنبھال کر سننا کہ ایک جگہ پر تازیانہ کسی چیز سے ٹکرایا، اب جو شمر نے اس کو زور لگا کر باہر نکالا، ایک جھنڈولے والوں والا لاشا آئے تازیانے سے الجھا ہوا۔ ماں نے دیکھا ہوگا تو کیا دل پر گزری ہوگی۔ عجب نہیں رباب نے کہا ہو اے شیب، ارے یہ 6 مہینے کا بچہ ہے۔ لیکن جیسے جیسے بیویاں فریاد کر رہی تھی، اس ملعون نے کیا کیا، ایک ہاتھ میں جھنڈولے والوں والی لاش کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے تلوار کا وار کیا، سر اصغر کو تن سے جدا کیا، سر علی اصغر کو تن سے جدا کیا، نو کے نیزے پر بلند کیا گیا۔ اور اب نو کے نیزہ پر سرائے شہداء، سرائے شہداء، قافلہ جانے کو ہے۔ ایک اور حسین کی 4 برس کی کم سن بچی ہے جو پریشان ہو رہی ہے، وہ بھی اماں آخر وقت میں بابا سے ملاقات کر لوں، وہ بھی اماں میں بابا سے ملاقات کر لوں۔ کہا بیٹی اگر کر سکتی ہے تو کر لے، ابھی قافلہ جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے، ابھی کربلا سے باہر نہیں گیا ہے، کہ اگر کر سکتی ہو تو ملاقات کر لو۔ کیسے ڈھونڈے؟ آپ بتائیے کہ سکینہ اپنے بابا کی لاش کو کیسے ڈھونڈے؟ کوئی نشان ہو، کوئی پہچان ہو؟ یہاں سے وہاں تک لاشیں کٹی ہوئی پڑی ہیں، ہاتھ کہیں پاؤں کہیں، اور پھر گھوڑوں کی ٹاپوں سے جس میں نازنی پائمال ہو چکا ہے۔ ایسے عالم میں سکینہ کا باپ کو پہچاننا بڑا مشکل تھا، بڑا مشکل تھا۔ بس آخری جملے سن لیجئے مجلس تمام ہو جائے۔ اسی مشکل میں مشکل کشا کی پوتی تھی کہ ایک مرتبہ ایک شخص ملا، کہا تم یہاں کیوں پریشان ہو، قافلے کے ساتھ کیوں نہیں جاتی ہو، ہمارا چلنے کا وقت آ گیا ہے۔ کہا اے شیخ تیرا بڑا احسان ہوگا، مجھے میرے بابا کی لاش بتا دو، میرا بابا کہاں آرام کر رہا ہے، آخری مرتبہ بابا سے ملاقات کر لوں۔ ظلم کی انتہا ہے عزیزو، ظلم کی انتہا ہے۔ کلیجہ سنبھال کر سننا یہ جملہ کہ اگر کوئی بچہ کسی کی تلاش میں ہوتا ہے اور پوچھتا ہے تو پھر رحم دلوں کا طریقہ تو یہی ہے کہ ہاتھ پکڑ کر اسے منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس ملعون نے کیا کیا، اپنی کمان میں تیر لگایا اور سکینہ سے کہا اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ کہا ہم اپنے بابا سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ کہا دیکھو یہ تیر میں کمان میں لگا رہا ہوں، اور یہ تیر جہاں پر پہنچے گا، جس لاشے کے پاس جائے گا، وہی تمہارے بابا کا لاشا ہے۔ اب آپ تصور کرو عزیزوں کہ ادھر ملعون کی ایک کمان سے تیر نکلا، آگے آگے تیر جا رہا ہے، پیچھے پیچھے سکینہ روتی ہوئی، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا، اے بابا سکینہ آ رہی ہے، اے بابا سکینہ آپ کے پاس آ رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے تیر کہاں پر جا کر لگا؟ سینہ حسین کے پاس،
سینہ حسین میں جا کر تیر پہ وسط ہو گیا. اب سکینہ رخسار رکھے تو کہاں رکھے, کیسے رکھے؟ حسین کا جگر زخمی ہو گیا ہے, لہذا پاؤں کے پاس آئی, بابا کے پیر پکڑ کر کہا بابا آپ سے بچھڑ کر سکینہ کو چین نہیں آئے گا. اے بابا ہم جا رہے کربلا سے, اے بابا آپ اپنا وعدہ پورا کیجیے گا. آپ نے وقت آخر کا تو سکینہ تم کو لینے کے لیے آؤں گا. اے بابا یہ بیٹی انتظار کرے گی, آپ جلدی سے جلدی آ جائیے گا. واہ حسین واہ علیہ واہ محمد لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون. پروردگار ان آنسوؤں کو جو حسین کے غم میں آنکھوں سے نکلے ہیں رومال سیدہ کی زینت بنا دینا محبوب کرے. فرش ادا پر جتنی بیویاں حاضری دے رہی ہیں جو تشریف لائی ہیں, اے شہزادی کونین آپ کو کربلا والوں کا واسطہ ان کے سروں پر اپنی چادر کا سایہ رکھیے گا. سب سلامت رہیں, سب صحت مند رہیں, سب کو اتنی عمر دے دیجیے گا کہ جب تک یہ جیے اس دنیا میں حسین کا نام, حسین کا ماتم کرتے رہیں, حسین کا غم مناتے رہیں. ہائے حسین. سکینہ ہائے عباس, ہائے 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 سکینہ مٹ گئی میں میرے بچے کہاں ایک رسول اور ایک سکینہ, ایک رسول اور ایک سکینہ. وہ میرا 6 مہینے والا میری آنکھوں کا تارا دلارا, میرا اصغر پیارا, میرا اصغر
सकीना या पास आए अली असगरम या सकीना या पास आए अली असगरम या सकीना या पास आए अली असगरम या सकीना या पास आए अली असगरम ये तो मजलूम का मातम है कम ना होगा ये तो मासूम का मातम है कम ना होगा मजलूम का मातम है कम ना होगा मासूम का मातम है कम ना होगा हर दिल में होगा हर घर में होगा हर दिल में होगा हर घर में होगा रसूल में होगा गुलजार में होगा मजलूम का मातम है कम ना होगा ये तो मासूम का मातम है कम ना होगा हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन सैयदा ज़ैनब की ये अदा है सैयदा ज़ैनब की ये अदा है फातिमा ज़हरा की ये दुआ है फातिमा ज़हरा की ये दुआ है ज़ैनुल पाक दिल की सदा है ज़ैनुल पाक दिल की सदा है उनकी दिले ज़ौफ़ार में होगा मजलूम का मातम है कम ना हो